رمضان کے آخری عشرے کو ضائع نہ کریں. یہ عشرہ رحمت، مغفرت، قربت الہی، روحانی سکون اور اعمال کی قبولیت کا سب سے بہترین موقع ہے. جو اس عشرے میں عبادت و ذکر کو ترجیح دیتا ہے وہ اللہ کے قرب اور برکت کے حقیقی مزے پاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سلسلے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے پر، اعتکاف پر، آخری عشرے کی فضیلت پر اور اس میں کی جانے والی عبادات، لیلۃ القدر، ان سب پر کچھ مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. یاد رہے رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جو رحمت، مغفرت اور قربت الہی کا سبب ہے، لیکن آخری عشرہ اس مہینے کا سب سے افضل، فضل والا، اہم اور روحانی جوش سے بھرپور حصہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اپنی پوری توجہ عبادت اور دعا میں لگا دیتے تھے. یہ عشرہ لیلۃ القدر کی برکت کا حامل ہے اور یہی وہ شب ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے. اس کی فضیلت و اہمیت پر کچھ بات کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور شب قدر ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. آخری عشرے میں شب قدر کے قیام، عبادت اور دعا کی فضیلت لازوال ہے. اعتکاف اور اس کے ذریعے قربت الہی آخری عشرے میں حاصل ہوتی ہے. آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے. حدیث میں ہے جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ روحانی پاکیزگی اور دل کی صفائی اور طہارت کا بہترین ذریعہ بھی ہے. اور اس آخری عشرے میں توبہ و مغفرت کا موقع عروج پر ہوتا ہے. آخری عشرے میں انسان کو اپنے گناہوں پر غور، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا بہترین موقع ملتا ہے. اس عشرے میں کی جانے والی عبادتیں، نفل نماز، دعا اور تلاوت قرآن اللہ کے بہت زیادہ نزدیک اور قبولیت رکھتی ہے. یہ عشرہ انسان کو دنیاوی مشغولیات سے الگ کر کے قلبی تربیت دیتا ہے، دل کی توجہ، خشوع اور اللہ سے تعلق بڑھاتا ہے. آخری عشرے میں کی جانے والی ہر نفل نماز، دعا، صدقہ اور قرآن کی تلاوت کے اثرات، ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہیں. آئیے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا میں گزاریں. اعتکاف اختیار کریں. یہ کم از کم دن کا کچھ حصہ عبادت اور ذکر میں مشغول رہیں. دنیاوی مشغولیات، جھگڑا، غصہ اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں. خاص طور پر شب قدر کی رات میں قیام اور دعا کو ترجیح دیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت اور دعا میں شدت کے ساتھ مشغول رہتے اور ہمیں بھی تاکید فرماتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہوں اور اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کو جاری رکھیں. محترم ناظرین،
رمضان کے آخری عشرے کو ضائع نہ کریں. یہ عشرہ رحمت، مغفرت، قربت الہی، روحانی سکون اور اعمال کی قبولیت کا سب سے بہترین موقع ہے. جو اس عشرے میں عبادت و ذکر کو ترجیح دیتا ہے وہ اللہ کے قرب اور برکت کے حقیقی مزے پاتا ہے. آئیے ہم سب اس عشرے کی برکت سے فائدہ اٹھائیں، دل و جان سے اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کے لیے ذخیرہ عمل جمع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.